نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنگترے کے جیسی ہے جس کا ذائقہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، جبکہ وہ مومن جو قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کے جیسی ہے جس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال گل ریحان جیسی ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور وہ منافق جو قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن جیسی ہے جو کڑوا پھل ہے جس کا ذائقہ کڑوا ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ ایمان کو اچھے اور لذیذ ذائقے سے تشبیہ دی گئی، اس کی باطنی خیر اور بھلائی کی وجہ سے جو ہر ایک کے لیے ظاہر نہیں ہوتی، اور قرآن کو پاکیزہ خوشبو کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ ہر ایک کی سماعت اس سے مستفید ہوتی ہے جو ہر سننے والے کو بھلی لگتی ہے۔ اور ان میں سے سب سے بہترین مثال اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں اس مومن کی ہے کہ جس کا قرآن مجید پڑھنا ایسا پڑھنا ہے کہ جس کا ذائقہ بھی لذیذ اور خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، یعنی اس کا ایمان بھی بہترین درجے کا ہے اور ایمان کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا یہ بھی بہترین ہے۔ ایک جلیل القدر تابعی مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ علم کو عمل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے تو یہ علم اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، لیکن جب یہی علم وہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے تو ایسا شخص نافرمانی اور فخر میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، چاہے پھر وہ علم کتاب اللہ کا ہو، قرآن مجید کا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا علم ہو، لیکن اگر نیت انسان کی درست نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں بلکہ کوئی اور ہی چیز اس کی مطلوب اور مقصود ہے تو پھر ایسی نیت کے ساتھ علم حاصل کرنا اس کی نافرمانی اور فخر کو بڑھا دیتا ہے۔ محمد بن سماک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کتنے ہی اللہ کی یاد دلانے والے اللہ کو بھول جانے والے ہیں، کتنے ہی اللہ کا خوف دلانے والے اللہ کے خلاف جسارت کرتے ہیں، اور کتنے ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے نکل جانے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو سیکھنا، اس کے لیے اپنا وقت اپنی صلاحیتوں کو لگانا، سب سے پہلی بات اس میں کہ نیت خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو، کوئی اور دنیاوی مقصد کوئی اور چیز اس سے مطلوب نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس حاصل کرنے میں اس سیکھنے میں نہ صرف یہ کہ انسان قرآن مجید کو بہترین طور پر پڑھنے کی کوشش کرے بلکہ اس کے ساتھ اس کے فہم کو، اس کے علم کو، اس میں جو احکامات دیے گئے ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے اور ان کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن مجید کا علم وہ علم ہے جو انسان کے ایمان کو بڑھانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ کی یہ آیت ہے جس میں فرمایا کہ جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا، بس جو لوگ ایمان لائے
تو ان لوگوں کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی کے ساتھ اور اس گندگی میں اور زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ گویا اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے کہ قرآن مجید کو سننے سے اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے اور منافق کی منافقت بڑھتی ہے۔ جسے دل کی بیماری اور دل کی گندگی کہا گیا، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن جو جس دل کے ساتھ سنے گا، جس نیت سے سنے گا، پھر اس کو ویسا ہی ملے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ 3 باتیں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ نمبر 1، نیک عالم کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور نمبر 3، روزے رکھنا۔ فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس سے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور وہ قرآن مجید ہے۔ ابن رجب فرماتے ہیں کہ نفلی کاموں میں سے جن سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اس کو غور و فکر اور تدبر سے پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیت کا اخلاص عطا فرمائے اور اس کے ساتھ کہ ہمارا بھی قرآن مجید کو پڑھنا، سننا، سیکھنا ایسا ہو، اس طرح سے ہم اخلاص نیت سے لیں کہ یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہو۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے، ہم نے ترتیل کی ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی؟ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کیا ہے؟ حروف کی تجوید کو پہچاننا، اس کا علم حاصل کرنا اور وقف کی معرفت حاصل کرنا۔ ان 2 چیزوں کے ساتھ مل کر جو قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز سامنے آئے گا وہ ترتیل ہے، جن میں سے ہم پہلے علم تجوید کے حوالے سے ہم نے چند قواعد کو دیکھا، اور آج ہم مختصراً کچھ چیزیں پڑھیں گے وقف کے حوالے سے۔ وقف کے قواعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کتنی طرح سے وقف کیا جا سکتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، انہیں کس طرح سے ادا کیا جائے گا، اس کا علم بھی بنیادی علوم میں سے ہے۔ سیکنڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس محل کے اعتبار سے۔ محل کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ، جگہ، یعنی جس جگہ پر ہم وقف کرنے لگے ہیں اس جگہ کا اعتبار دیکھا جائے گا کہ وہاں پر، اور بیسیکلی یہ والا جو وقف ہوتا ہے یہ معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم کہتے ہیں محل کے اعتبار سے، یعنی جس جگہ ہم وقف کر رہے ہیں اس جگہ کو دیکھا جائے گا وہ پوائنٹ کیا ہے، اور وہ کس لحاظ سے دیکھا جائے گا؟ معنی کے اعتبار سے وہ کون سی جگہ ہے، وہ کیسی جگہ ہے جہاں ہم نے وقف کرنا ہے، کیا وہاں وقف کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا صورت ہے، اور اگر نہیں کیا جا سکتا تو کیوں نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں محل کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے جو ہم وقف کریں گے۔ اس کی 4 ٹائپس ہیں ہمارے پاس: تام، کافی، حسن اور قبیح۔ یہاں بھی اگر ہم ان الفاظ پر فوکس کریں تو ہمیں ان کی ڈیفینیشن سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جو بھی لفظ آئے گا جیسے تام ہے تو اس سے کیا مراد ہوگا، کافی ہے، حسن ہے یا قبیح۔ اب ان اقسام کو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تام۔ تام کہتے ہیں مکمل ہونے کو، پورا ہونے کو، لفظ جو ہے وہ تام بولا جاتا ہے، اور یہ کیسا وقف ہے؟ ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں ما قبل کا ما بعد سے لفظی اور معنوی تعلق نہ ہو۔ کہاں؟ ایسی جگہ وقف کرنا جہاں ما قبل کا ما بعد سے لفظی اور معنوی تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ مثال سے یہ بات مزید واضح ہوگی کہ ما قبل کیا ہے، ما بعد کیا ہے، اور یہ لفظی اور معنوی تعلق کیا ہے۔ جی، اس کا حکم کیا ہے کہ وقف کے بعد ما بعد سے ابتدا کی جائے گی، یعنی جہاں میں نے وقف کیا ہے، اب جب میں سانس توڑ کے اور آواز توڑ کے وہاں رکی ہوں تو اس کے بعد میں آگے سے پڑھوں گی، پیچھے سے نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم یہ وقف کہاں ہوتا ہے؟ پوری صورت میں اگر کوئی قصہ بیان ہو رہا ہے، کوئی کیٹیگری بیان ہو رہی ہے تو اس کے اختتام پر، اور کسی بھی صورت کے اختتام پر جو ہم وقف کرتے ہیں اسے وقف تام کہا جاتا ہے۔ مثال سے یہ بات مزید واضح ہوگی۔ ہم سب سے پہلے اب مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی ابتدا ہے،
یہاں پر ابتدائی 6 آیات منشن کی گئی ہیں سورۃ البقرہ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں یہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین کے آگے سے 2 سے 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کی صفات بتا رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اور ان صفات کو بتانے کے بعد، بیان کرنے کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اسے نیکسٹ آیت، یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ٹھیک ہے، کیا بتایا؟ متقین کا نام مینشن کیا، پھر ان کی صفات بتا دی، صفات کے بعد ان کا انجام بتا دیا، اور یہاں پر ایک بات مکمل ہو گئی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس سے نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، جو نیکسٹ آیت ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم۔ یہاں ایک سیکنڈ کیٹیگری شروع ہو گئی، یعنی کفار کی بات شروع ہو گئی، ایک نئی بات شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 3، 4 اور 5 دیکھیں، یہ تینوں آیات آپس میں لنکڈ ہے۔ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں اور پھر ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، ایک سیکوینس میں ایک بات چل رہی ہے، لیکن جیسے ہی آیت نمبر 5 مکمل ہوتی ہے، آیت 6 سے ایک نئی بات شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جب ہم یہاں آیت نمبر 5 پر وقف کرتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آیت کے اختتام پر، اس وقف کو وقف تام کہتے ہیں، یعنی یہ وہ وقف ہے جہاں ما قبل کا ما بعد سے کوئی لفظی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو لفظ ہے ہم المفلحون اور ان الذین کفروا، یہ سیپریٹ الفاظ ہیں، ان کا آپس میں کوئی کمبینیشن نہیں ہے، ان کو اکٹھا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ان کا کوئی ایسا تعلق ہے کہ انہیں الگ الگ نہ پڑھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ایک آیت مکمل ہو رہی ہے، ایک ٹاپک مکمل ہو رہا ہے اور ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ معنوی تعلق سے کیا مراد ہے کہ پیچھے متقین کی بات ہے اور آگے کفار کی بات ہے، تو دونوں جگہوں پر جہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں، آیت نمبر 5 پہ ہم وقف کر رہے ہیں، تو 5 کا 6 کے ساتھ کوئی معنوی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 3 کا 4 کے ساتھ تو تعلق ہو سکتا ہے کہ متقین کی آدھی صفات آیت نمبر 3 میں ہیں اور آدھی صفات آیت نمبر 4 میں ہیں، اس لیے دونوں آیات ان کا آپس میں معنوی تعلق ہے، لیکن آیت نمبر 5 اور 6 کا معنوی تعلق نہیں ہے، کیونکہ 5 میں متقین کی بات ہے اور 6 میں کفار کی بات شروع ہو گئی ہے، لہٰذا ایسے پوائنٹ پر جب وقف ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ وقف تام ہے، یعنی ایک چیز مکمل ہوئی ہے، کمپلیٹ ہوئی ہے، پوری ہوئی ہے، تمام ہوئی ہے، وہاں پر جو وقف ہوتا ہے۔ اسی لیے اس میں سمپل سی مثال کیا دی گئی ہے کہ کسی بھی قصے کا اختتام ہو، کسی بھی اس طرح کی کیٹیگری کا اختتام کہ متقین کی بات ہو رہی تھی اس کا اینڈ ہو گیا، کفار کی بات ہو رہی تھی اس کا اینڈ ہو گیا، منافقین کی بات ہو رہی تھی اس کا جو اینڈ ہو گیا، اس اینڈ پہ جو وقف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وقف تام۔ اور اسی طرح جب کوئی صورت مکمل ہوتی ہے تو صورت کی آخری آیت پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو اسے بھی وقف تام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا حکم کیا تھا کہ ایسی صورت میں جیسے اگر میں وقف کروں گی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو میں آگے سے پڑھوں گی، میں پیچھے سے پھر لفظ ملا کے نہیں پڑھوں گی کہ میں وقف کرنے کے بعد پھر پیچھے پلٹوں اور پھر پیچھے سے 2 الفاظ لوں اور پھر آگے ملا کے پڑھوں، بلکہ یہاں میں رک جاؤں گی اور یہاں رکنے کے بعد سانس لینے کے بعد آگے سے پڑھوں گی۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں وقف تام۔ جی، سیکنڈ ہے وقف کافی۔ کافی کا لفظ کفایت کرنے سے ہے، ٹھیک، اور یہ ایسی جگہ وقف کرنا ہے جہاں ما قبل کا ما بعد سے صرف معنوی تعلق ہو۔ ٹھیک ہے، معنوی تعلق کو میں نے کیسے ابھی ایکسپلین کیا تھا کہ جہاں میننگ وائز ہم دیکھیں گے کہ سیم چیز کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر وقف کرنا جہاں ان کا معنوی تعلق ہو۔ مثال کے طور پر اس کا حکم دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی ما بعد سے ابتدا کی جائے گی، اور یہ کہاں پر ہوتا ہے یہ وقف مثال کے طور پر ایک قصے کی سے متعلق جتنی بھی آیات ہوتی ہیں ان آیات کے اندر ہم جہاں جہاں وقف کرتے ہیں اسے وقف کافی کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی ہمارے پاس مثال سورۃ البقرہ پہلا رکوع ہے اس کا، جس میں متقین کی صفات جب بیان کی گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم آیت نمبر 3 پر وقف کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہ وقف کافی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اور آیت نمبر 4 کا آپس میں معنوی تعلق ہے۔
پھر وہی بات کہ کچھ صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں کچھ اگلی آیت میں، تو دونوں آیات آپس میں میننگ کے حساب سے، معنی کے حساب سے آپس میں لنکڈ ہیں، ان کا تعلق ہے، لہٰذا ان میں سے جس آیت پر وقف کیا جائے گا، آیت نمبر 5 سے پہلے جہاں بات مکمل ہو رہی ہے اس سے پہلے جتنی بھی آیات آئیں گی، ہر آیت پر جب وقف کیا جائے گا تو وہ وقف کافی ہوگا، اور جہاں بات مکمل ہو جائے گی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہاں پر وقف تام ہوگا، جس نے بات کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ تھرڈ ہمارے پاس ٹائپ ہے وقف کی محل کے اعتبار سے وقف حسن۔ وقف حسن کیا ہے؟ ایسی جگہ وقف کرنا جہاں ما قبل کا ما بعد سے لفظی اور معنوی تعلق ہو۔ تام میں کیا تھا؟ ما قبل کا ما بعد سے لفظی اور معنوی تعلق نہیں ہے، ایک ٹاپک پر بات ہوئی، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد اگلی بات شروع ہوئی، لیکن وقف حسن وہاں ہو رہا ہے جہاں ما قبل کا ما بعد سے لفظی اور معنوی دونوں طرح سے تعلق ہے، اور یہ ایسا پوائنٹ ہے جہاں میں وقف کر رہی ہوں کہ وقف کرنے سے معنی خراب نہیں ہو رہا، آیت کے میننگ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی، اس کا حکم کیا ہے؟ اگر آیت کے درمیان میں وقف ہو تو ما قبل سے ادا کریں گے، اگر آیت کے اختتام پر ہو تو ما بعد سے ابتدا کریں گے۔ اسے میں ابھی مثال سے واضح کرتی ہوں۔ ہم مثال میں دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ ہی کی آیات۔ جی، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آیت نمبر 2 ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ جب ہم اس آیت پر وقف کریں گے، اب آپ دیکھیں اگر میں وقف کروں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، اگر میں لا ریب پر وقف کروں تو لا ریب کا فیہ کے ساتھ لفظی تعلق بھی ہے، کیونکہ فیہ کی نسبت، فیہ کا معنی کیا بن رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، تو لا ریبہ نہیں، کوئی شک فیہ اس میں، تو ان کا آپس میں لفظی تعلق بھی ہے اور معنوی تعلق بھی ہے، اور یہاں پر وقف کرنے سے معنی بھی خراب نہیں ہو رہا، بات خراب نہیں ہو رہی، بات کا مقصد غلط نہیں کیا جا رہا۔ ایسی صورت میں وقف کرنا جائز ہے، اور ان کیس اگر میں وقف یہاں کروں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، اب جب مجھے دوبارہ سانس لینے کے بعد پڑھنا ہے تو ایسی صورت میں پیچھے سے پلٹا کے پڑھوں گی۔ اب میں یہ نہیں پڑھ سکتی کہ میں یوں کروں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ صورت ٹھیک نہیں ہے، بلکہ درست صورت کیا ہے کہ اگر میں پڑھوں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسے کہتے ہیں ما قبل سے پڑھنا، یعنی اگر آپ آیت کے بیچ میں وقف کر رہے ہیں اور وہاں لفظی اور معنوی تعلق ہے تو وقف کرنے کے بعد پیچھے سے 2 الفاظ ملاتے ہوئے آگے پڑھیں گے، آگے سے فوراً سے سٹارٹ نہیں لے لیں گے، اسے کہا جاتا ہے وقف حسن۔ اور 4تھ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ وقف قبیح۔ قبیح جیسے میننگ سے ہی اندازہ ہو رہا ہے، جس کے پڑھنے میں قباحت ہے، جس کے پڑھنے میں درستگی نہیں ہے، یہ کون سا وقف ہے؟ ایسی جگہ وقف کرنا جہاں ما قبل کا ما بعد سے لفظی اور معنوی تعلق ہے، اور وقف کرنے سے معنی خراب ہوتا ہے، قرآن کی آیت کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس وقف کا حکم کیا ہے؟ یہ وقف کرنا ناجائز ہے۔ ایسے مقامات پر رکنا جہاں رکنے سے قرآن کے معنی پر فرق پڑے، وہاں وقف نہیں کیا جا سکتا، صرف اضطراری حالت میں جائز ہے، لیکن اس صورت میں ما قبل سے اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اضطراری حالت سے کیا مراد ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے تو اچانک کھانسی آ گئی ایک دم، یا سانس ٹوٹ گیا، آپ نے رکنا نہیں تھا لیکن سانس ٹوٹ گیا، آپ کو رکنا پڑ گیا، اسے کہتے ہیں اضطراری حالت۔ ایسی صورت میں تو یہ وقف ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسے مقامات پر وقف کرنا کہ جن کے سننے سے غلط معنی اخذ کیا جا سکے، اسے کہتے ہیں وقف قبیح۔ اس کی بہت ایک پرومیننٹ سی واضح مثال ہے قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ ٹھیک ہے، جب شراب کی حرمت کا ابھی فائنل حکم نہیں آیا تھا تو اس سے پہلا حکم کیا آیا تھا کہ اتنا منع کر دیا گیا تھا کہ اگر پی ہے اور حالت شراب میں یا اس نشے میں ہے تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے۔
بلکہ نماز تب پڑھی جائے جب معلوم ہو کہ انسان کیا پڑھ رہا ہے. ٹھیک. ایسی صورت میں اگر کوئی یہاں وقف کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، جو یہاں وقف کرے اور اس کو سننے والوں کو قرآن کا معنی معلوم ہو تو معنی کیا بن جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کیا ہو جائے گا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ. ایسے پوائنٹس پر وقف کرنا یہ ناجائز ہے. اب وقف کہاں ہوگا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے جہاں بات مکمل ہو کہ منع کیوں کیا ہے، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. ٹھیک ہے. اور اگر اضطراری حالت میں کوئی یہاں پہ وقف کر گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ پہ سانس ٹوٹ گیا اس کا نہ چاہتے ہوئے بھی، یا کھانسی آ گئی رکنا پڑ گیا، تو ایسی صورت میں جب سانس لینے کے بعد پڑھنا ہے تو ابتدا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ سے نہیں کرنی، بلکہ پیچھے سے پلٹ کے بات کو مکمل کرنا ہے، چاہے شروع سے پڑھ کے کر لیا جائے یا لا تقربوا الصلاۃ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یا اس طرح سے پڑھ لیا جائے. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں وقف قبیح. محل کے اعتبار سے یہ ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں کانشیسلی ارادتاً قصداً کرنا منع ہے. اگر اضطراری حالت میں ہو جائے تو ما قبل سے اعادہ کیا جائے گا، یعنی پیچھے سے 2-3 الفاظ ساتھ لے کے. ہمارے پاس محل کے اعتبار سے تام، کافی، حسن اور قبیح، ہم نے ان کے احکامات دیکھ لیے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ان کا تعلق قرآن مجید کے مفہوم سے ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں جو بات ہو رہی ہے، جو معنی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہے. یعنی یہ وقف سمجھنا اور اس کے مطابق وقف کرنا ہمارے لیے نسبتاً تب آسان ہوتا ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے. پھر یہ وقف کرنا کوئی مشکل بات نہیں رہتی. ترجمہ کے مطابق ہمیں آسان ہوتا چلا جاتا ہے کہ مجھے کہاں پر یہ وقف کرنا چاہیے اور کہاں پر میں یہ وقف نہیں کر سکتی. تیسری ٹائپ جو تھی وقف کی اقسام میں، قاری قرآن کے اعتبار سے، پڑھنے والے کے اعتبار سے، پڑھنے والے کو کیا کیا آپشن ملتی ہیں کہ وہ کہاں کہاں وقف کر سکتا ہے اور اس کا وقف کرنا کن کن سچویشنز پہ ہے. قاری قرآن کے اعتبار سے وقف کی 4 اقسام ہیں: اختیاری، اضطراری، اختباری اور انتظاری. جی، یہ 4 اقسام کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وقف اختیاری. جیسا کہ لفظ اختیار سے واضح طور پر ثابت ہے کہ یہ کیا وقف ہوگا. اختیاری طور پر وقف کرنا، استراحت کی غرض سے کسی بھی مقام پر ٹھہرنا. یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے کوئی بھی قاری، کوئی بھی شخص جب قرآن مجید پڑھتے ہوئے وہ اپنے سانس اور اپنی ادائیگی کی سہولت کے طور پر جہاں کہیں بھی ٹھہرتا ہے، اسے کہتے ہیں وقف اختیاری. یعنی قاری قرآن نے خود اختیار کیا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں جو وقف ہوگا، جو سانس لینے کے لیے، جو استراحت کے طور پر ریلیکس ہونے کو، ایزی ہونے کو، آیت کو پڑھتے ہوئے جہاں جہاں ہم اپنی سہولت کے مطابق رکتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے وقف اختیاری. دوسری ٹائپ کون سی ہے؟ وقف اضطراری. وہ جہاں بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا قبیح میں کہ اضطراری کیفیت کون سی ہوتی ہے، کہ وہ وقف جو مجبوری کی حالت میں کیا جائے. یہ قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو کھانسی آ گئی، سانس ٹوٹ گیا، آگے تک پڑھنا تھا لیکن بیچ میں ہی رکنا پڑ گیا. ایسی صورت میں جب کوئی وقف کرے گا تو اس وقف کو وقف اضطراری کہا جاتا ہے. تھرڈ ٹائپ ہے وقف اختباری. وقف اختباری کیا ہے؟ امتحان کی غرض سے ممتحن کسی جگہ پر روک دے تو اس وقف کو وقف اختباری کہا جاتا ہے. مثلاً قاری قرآن ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے اور وہ اپنے کسی استاد کے سامنے ہے اور استاد اسے بتائے کہ آپ کو فلاں فلاں مقام پر وقف کرنا ہے، تو جہاں وہ استاد کے کہنے پر وقف کرے گا اس وقف کو وقف اختباری کہا گیا. اور فورتھ ٹائپ اس میں کیا ہے؟ وقف انتظاری. وقف انتظاری کیا ہے؟ کسی کلمہ پر ٹھہر کر اس کے تمام اختلافات قرات کو مکمل کرنا. یہ بات ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی کے علم میں نہ بھی ہو، کہ جیسے دیکھیں علم تجوید ایک علم ہے، علم القرات بھی ایک علم ہے. قرآن مجید کو مختلف انداز سے اس کی قرات کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سکھایا، اور آپ کے بعد نسل در نسل یہ علم سکھایا گیا.
قرأت کے مختلف انداز، اور جیسا کہ ایک حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کو 7 حروف پر نازل کیا گیا، اور 7 قرأت یا 10 قرأت کا لفظ بھی ہو سکتا ہے ہمارے سننے میں ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آیات کو پڑھنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سکھائے ہیں. کسی نے خود سے سیکھ کے بیچ میں ایڈ نہیں کر لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ہم عموماً جس انداز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں اسے روایت حفظ کہا جاتا ہے. امام حفظ سے منقول یہ روایت ہے جسے روایت حفظ کہا جاتا ہے. اور اگر ہم کبھی مختلف قرآت سننے کا اتفاق ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید صرف ایک فکس پیٹرن پہ نہیں بلکہ 7 مختلف طریقوں پر پڑھنے کا حکم دیا گیا، آپشن دی گئی. ایسی صورت میں وقف انتظاری کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی ایک مقام پر کسی آیت کے اختتام پر وقف کیا جائے اور پڑھنے والا وہاں رک کے یہ جو 6 سے 7 طریقے ہیں یا اس سے 10 طریقوں کی بھی بات آتی ہے قرأت کے اعتبار سے، تو وہاں وہ ان سارے طریقوں کو پڑھ کر سنا دے. ٹھیک ہے، کسی ایک آیت پر رکیں، وہاں وقف کرے قاری قرآن، اور پھر وقف کرنے کے ساتھ وہ سارے ان طریقوں کو پڑھ کے تمام اختلافات قرأت کو مکمل کرے. اسے کہتے ہیں وقف انتظاری. اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں جیسے ہمارے پاس آتی ہے آیت الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آیت ہے مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طریقوں سے میں پڑھنے کے انداز میں اس میں جیسے بتاتی ہوں کہ جب یہ آیت ملا کے پڑھی جاتی ہے تو اس میں پڑھنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک دوسرا طریقہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہاں پر میم کی کھڑی زبر کو نہیں پڑھا گیا. ٹھیک ہے، اب جو ہم نے بیسکس پڑھی ہیں اس کے مطابق وہ شخص جس کا علم محدود ہو، سننے والا ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ یہ تو الف مدہ ہی نہیں کیا اور یہ تو لحن جلی ہو گئی اور یہ تو حرام غلطی ہوگی. لیکن وہ شخص جو اہل علم میں سے ہے، جسے قرأت کا علم ہے، جسے معلوم ہے کہ اس کلمہ کو ایسے بھی پڑھ کے سکھایا گیا ہے، تو وہ یہ جان لے گا کہ اچھا یہ اس آیت کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ ہے. اسی طرح اس کو ایک اور طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں کیا کیا؟ الرحیم اس کو زیادہ کھینچا گیا اور پھر میم کا میم سے ادغام کر کے پڑھا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتے ہیں قرأت کے مختلف انداز، اور یہ ہر کوئی خود سے نہیں کرتا، اس کا بھی پراپر علم ہے اور یہ سکھایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کسی ایک پوائنٹ پر رک کر مختلف انداز جتنے بھی ہیں وہ سارے بیان کر دینا، اسے کہتے ہیں وقف انتظاری. تو یہ تھی ہمارے پاس ٹائپس وقف کے اعتبار سے جو ہم نے سیکھی آج، جن میں 3 ٹائپ ہیں ہمارے پاس بنیادی: کیفیت کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے، قاری کے اعتبار سے. کیفیت کے اعتبار سے 5 اقسام تھیں: وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم اور وقف بالابدال. محل کے اعتبار سے ہمارے پاس 4 اقسام ہیں: تام، کافی، حسن اور قبیح. جبکہ قاری کے اعتبار سے بھی ہمارے پاس 4 اقسام ہیں: وقف اختیاری، اضطراری، اختباری اور انتظاری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب کے بہترین حصے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس کے پڑھنے اور پڑھانے میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کمی کو پورا کرنے کی اور اسے بہترین طور پر کور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھ سکیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، نہ صرف تجوید کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے بھی، اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی. بارک اللہ لی و لکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.